قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل۔ آج ہم جمعہ کا جو غسل ہے اس کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے۔ اس میں آتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی جمعے کی نماز کے لیے تو فلیغتسل، امر کا صیغہ ہے کہ اس کو غسل کرنا چاہیے۔ امر آتا ہے وجوب کے لیے، جس کا مطلب ہے کہ غسل کرنا واجب ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتہ کے 7 دنوں میں سے ایک دن یعنی جمعہ کے دن وہ غسل کرے، اس میں اپنے سر کے بالوں کو اور سارے جسم کو اچھی طرح دھو لے۔ ان دو روایات سے ان کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم کیا ہے، فرض واجب ہے۔ اب ذرا اس کی ہم تحقیق کر لیتے کہ آیا یہ واقعتاً فرض یا واجب ہے یا نہیں، اور ہمارے ائمہ احناف کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے۔ ان دو حدیثوں میں اگر دیکھا جائے تو جمعہ کے غسل کا تاکیدی حکم اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ صحیحین بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت ہے، حدیث ہے، جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غسل جمعہ کے لیے جو ہے وہ واجب کا لفظ بھی آیا ہے کہ جمعے کا جو غسل ہے وہ واجب ہے، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو امت کے اکثر ائمہ اور علماء شریعت کے نزدیک اس سے اصطلاحی واجب مراد نہیں ہے، بلکہ یہ تاکیدی حکم ہے، مقصد تاکید ہے۔ اوپر جو ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت بیان کی، اگر اس مسئلہ کی پوری وضاحت چاہیے تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک ارشاد ہے اس سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو انہوں نے اہل عراق کے سوال کے جواب میں ایک تفصیلی خطاب فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا، اس میں اس سوال کا جواب موجود ہے، جو کہ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی مشہور شاگرد ہے حضرت اکرمہ رحمہ اللہ، اس سے وہ پورا سوال اور جواب مروی ہے۔ اہل عراق یعنی عراق کے بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میرے نزدیک واجب تو نہیں ہے، لیکن اس میں بڑی طہارت اور پاکیزگی ہے اور بڑی خیر ہے اس بندے کے لیے جو جمعہ کے دن کیا کرے، غسل کر لے، اور جو کسی وجہ سے غسل نہ کر سکے تو وہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ یہ غسل اس پر واجب نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو جمعہ کا غسل ہے اس کی شروعات کیسی ہوئی اسلام کے ابتداء میں۔ انہوں نے کہا واقعہ یوں ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں، شروع دور میں مسلمان لوگ وہ بہت غریب اور محنت کش تھے، اور صوف یعنی اونٹ بیڑ وغیرہ کے بالوں سے بنے ہوئے بہت موٹے کپڑے جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، پہنتے تھے، اور محنت مزدوری میں اپنی پیٹھوں پر جو ہے وہ بوجھ لاتے تھے، اور ان کی مسجد نبوی بھی بہت تنگ تھی اس کی، اور مسجد نبوی کی چھت بھی جو ہے وہ نیچے تھی، اور ساری مسجد بس ایک چھپر کا سائبان تھا، جس کی وجہ سے اس میں انتہائی گرمی اور گھٹن جو ہے وہ رہتی تھی مسجد میں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، سخت گرمی کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، آپ تشریف لائے گھر سے مسجد نبوی میں، اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ جو انہوں نے صوف کے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پسینے چھوٹ رہے تھے، جب ان سب چیزوں نے مل کر جو ہے وہ مسجد میں ایک بدبو کی فضا پیدا کر دی تھی، تو اور سب کو اس سے تکلیف بھی ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات محسوس کی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب یہ جمعہ کا دن ہوا کرے تو تم لوگ غسل کیا کرو، اچھا خوشبو اور تیل جو خوشبودار ہو وہ لگا لیا کرو جس کو دستیاب ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں
کہ اس کے بعد خدا کے فضل سے وہ فقر و فاقہ مسلمانوں کا ختم ہوا، وہ غربت کا دور ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشحالی والی زندگی عطا فرمائی، وسعت نصیب فرمائی، مسجد نبوی بھی وسیع ہو گئی، اور وہ جو صوف کے کپڑے وہ پہنتے تھے وہ بھی نہیں رہے موٹے کپڑے جس سے بدبو پیدا ہوتی تھی، وہ مشقت محنت مزدوری بھی نہیں رہی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جمعہ کے دن لوگوں کو پسینہ وغیرہ سے جو بدبو پھیلتی تھی اور مسجد کی فضا بدل جاتی تھی، وہ بات نہیں رہی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر یہ حکم بھی جو پہلے والا تھا وہ نہیں رہا۔ تو بہرحال اسلام کے ابتداء میں تو یہی حکم تھا کہ غسل لازمی کر کے بندہ آئے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ تو بہرحال ثواب سے خیر سے خالی نہیں ہے، سنت عمل تو ہے، غسل کرنا چاہیے سنت کی نیت سے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی نے غسل نہیں کیا تو اس کی پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔